لیکن کل ٹھیک 8:30 بجے بھائی حلب عباس بلوچ ایک کتاب پڑھنے سن بلکہ نعرہ تکبیر بلند آواز دے نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ولایت بلکہ نعرہ حیدری اور محمد وآل محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری صلوات پڑھو سارے صاحبان مل کے بآواز بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ وَأَجِّلْ فَرْجَا لِمُحَمَّدٍ صلوات پڑھو سارے اللہم صلی علی محمد وآل محمد تو سے تمام واجب الاحترام نے پڑھایا اور بانیان دی
صفے ماتم بچھائی خلیل کربلا اپنی برگاہ وچ منظور فرما حسین بادشاہ دی عزت دا صدقہ میرا مالک اگر کوئی مومن بیمار ہے کربل دے وچ محمد باقر دے باقر دی بیماری دا صدقہ اس نو شفا کلی مالک اللہ اگر کوئی مومن غریب ہے جس مشہد دی دھرتی کو مشہد مقدس بنا جائے پاک رضا دی پاک نالین دا صدقہ میرا مالک سے رزق کی چیزا مالک اللہ سید عطا حسین شمسی مرحوم دے درجات کو مالک اللہ اویس بھائی دی والدہ بیماری 14 دی مصیبتوں دا صدقہ میرا مالک شفائے کلی عطا مالک اللہ شیخ حماد کو جناب علی اصغر دا صدقہ نرینہ اولاد عطا فرما مالک اللہ حسین بادشاہ کی مشکلوں دا واسطے میرا ایک بھائی ہے کوٹ مٹھن تو مشکل ہی جے میرا مالک اس دی مشکل آسان حسین بادشاہ دی عزت دا صدقہ میرا مالک اگر کوئی اور مومن مشکل ہی جے تو میرا مالک اس دی مشکل آسان مالک اللہ مظلوم دے آخری سجدے دا واسطہ قائم دا جلد ظہور عطا صلوات پڑھو سارے صاحبان مل کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کوشش ہے جو لمحہ گزرے عبادت گزرے بے شک نہ کسی دل ازاری نہ کسی دل شکنی طیب محفل ہے طاہر محفل ہے بے شک مجلس حسین کا مقام کیا ہے اس جگہ تے پہل بنجن کی فضیلت کیا ہے ایسا گھر رہ کے اس جگہ کی تجویز کی دیئے کوئی ایسی جگہ تجویز کریے جتنا 14 سڑڑے نہ ہوئے ماشاءاللہ جتنے 14 سڑڑے نہ ہوئے اس جگہ کا نام ہے مجلس حسین لفظ حسین میرے واجب اور احترام جتنے تشریف فرماؤ لفظ حسین کشش اتنی ہے جتے حسین ہوئے اتھے آدم نبی کو بھی آمنا پہنچ ہے حسین نہیں راضی ہوئے میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا اتھا ابراہیم کو بھی آمنا پہنچ ہے چلو انج نہیں بحثیت طالب علم مسجد نبوی نالوں حسین دی مجلس دا فرش افضل ہے ایک سوال ہو گیا حق پڑھتا ہے تھوڑا اللہ کے پاس کیویں حق پڑھتا ہے نا ہر بندے کا حق پڑھتا ہے پڑھنے والے بندے کو اگر کوئی گل سمجھ نہ آئے پوچھنا چاہیے چلو تسا نہ پوچھو میں آپ نے سیدھا کیا مجلس حسین مسجد نبوی نالوں حسین دی مجلس دا فرش افضل ہے پوچھو با حیثیت طالب علم ایڈ سو افضل کی میں ہے مسجد نبوی کو لے ایک شرف ہے اتے ایک وقتی چار معصوم کٹھے بیٹھے نا راجن پورا لے حسین دی مجلس او ہے جتے ایک وقتی چار نہیں 14 کٹھے آباد ہیں حسین دی راجن جتے ایک وقتی میں بسم اللہ چار نہیں 14 معصوم کٹھے آتا اور میرا دل بن گیا اپنی مجلس کا آغاز با فرمانے مظلوم کربلا تو شروع کر دیں ماشاءاللہ اور بعد ہی اس سے عمل بھی کر رہے ہیں مظلوم کربلا کے فرمان کے بعد ہی عمل بھی کر رہے ہیں اور اس فرمان دے بیچ یہ دیکھ رہے ہیں بھئی مومن دا مقام کیا ہے رسول دے پتر دے نگاہ دے بیچ یعنی کہ تسا اپنا مقام دیکھنا ہے کہ اکبر دے بابے دے نزدیک تھوڑا مقام کیا ہے رسول دا بیٹا پہ فرمائندہ ہے مومن سادے دشمن دا جنازہ نہ پڑھے
دشمن دا جنازہ نہ پڑے اکبر دا بابا بھی آدھے اگر حالات مجبوری رشتہ داری دی وجہ تو یا محلے دی وجہ تو تے کو پڑھنا پے ونجے بعد تو آمین نہ آکھے تو آمین آکھ سے سب جنت دیوڑی بوسی سلام ہے انہا سلام ہے میں یعنی کہ رسول مومن دی آمین دا کم از کم انعام اس کو جنت ہے واہ 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 اس کو جنت ہے جملہ سن لیں مومن دا مقام دیکھنا ہے میرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مسجد نبوی دے وچ خطبہ پہ دیتے ہیں سامنے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے کھڑا ہو کے امام دے پاس دیکھ کیا دے پہ سائیں میری حسرت ہے میری خواہش ہے میرا دل چاہتا ہے تمہاری جلدی ون کے زیارت کرا بات مقام مومن دیکھنا ہے میری حسرت ہے خواہش ہے دل چاہتا ہے بزرگوں حسرت ہے میں ون کے تمہاری جلدی زیارت کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے حالات میرا ساتھ نہیں دیتے میرے کو اتنا خرچہ کوئی نہیں جو میں ون کے تمہاری جلدی زیارت کرا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ فرمائنے اگر تو حسرت پہ خواہش رکھتا ہے ساری جلدی زیارت کرنے واسطے حالات بھی تیرا ساتھ نہیں دیتے تب میں موسیٰ کاظم بھی آتا ہوں تو صبح صبح اپنے کھاری جو اٹھی کے باہر لگا ہمیں جنن تیری مومن تے نگاہ کو میں نا مومن دا چہرہ دیکھ کے فقط مسکرا چھوڑ میں موسیٰ کاظم بھی آتا ہوں تو 14 دا سوار ہو ویسے کاظم بھی آتا تو 14 دا سوار ہوئے جنہاں آئے تھا یہ صراط مستقیم آئے تھا یہ صراط سورہ فاتحہ 2 دفعہ آئی ایک دفعہ نہیں ایک دفعہ مکے ایک دفعہ مدینے جنہاں آئے تھا یہ نا صراط مستقیم اچھا صراط مستقیم نے معنی بھی دو ہوئے کتنے اندہ پہلا معنی ترجمہ مالک مجھے سیدھے راستے پر قائم رکھ اندہ ہنپیا ترجمہ مالک مجھے سیدھا راستہ دکھا راجن پورا لے او قائم او آدھے جے خمِ غدیر اللہ ہاتھ منیا ہوئے ماں حسین دیرے قائم او آدھے جنہاں یہ آیت ہے یہ صراط مستقیم مسجد نبوی دے ممبر تے بیٹھے جناب پیغمبر ایک بندہ اٹھے مصطفیٰ دے سامنے آگیا دے پہ صحیح ہے صراط مستقیم کون ہے حسنین دا نانا مسکرا کے اس بندے دے پاس دیکھ کیا دے جتو اٹھا ہمیں اپنی جگہ تے بن کے پہوان تھوڑی دیر بعد آوے سی آئے ہائے لفظ سمجھا نہیں لفظ فرمایا تھوڑی دیر بعد انہیں آوے سی وہ بندہ اپنی جگہ تے بیٹھے تھوڑی دیر گزریے ایک بندے اپنی بات جگہ چھوڑیے مصطفیٰ دے بولا کیا دے پہ صحیح ساتھو جواب دو یہ صراط مستقیم کون ہے پیغمبر اس بندے دے پاس دیکھ کے پہ فرمینے میں جو بھی آتا اپنی جگہ تے بے میں تھوڑی دیر دے بعد انہیں آوے سی نہجل بلاغا مفتی جعفر حسین آدھے انہیں کول گال برداشت نہیں ہوئی ہی تریجہ بندہ بات اٹھے آئے مصطفیٰ دے پاس دیکھ کے آدھے پہ حسنین دنانا ساتھو جواب دے یہ صراط مستقیم کون ہے نہجل بلاغا مفتی جعفر حسین آدھے جنن تریجہ بندہ گال پوچھنا پیا ہے اس ویلے حسنین دنانا پیا آدھے اتنے تین علی دا پہلا قدم مسجد نبوی دے دروازے دے اندر آئے حسین دا نانا پیا دے او سامنے دیکھ او آدھا پیا صراط مستقیم ہائے 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 ماں حسین دی راضی میں بسم اللہ کرا میں میرا بھرا علی ابن ابی طالب ہے صراط مستقیم
اس گھرانے کو نہ سوچ، اس گھرانے کو سوچے سے اپنا کچھ بنا دے، اس گھرانے کو سوچے سے اپنا کچھ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک بندے سوال کیتا، صحیح یہ دسو جنت اور جہنم دے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ جنت اور جہنم دے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ فرزند رسول پہ فرمانے فقط پل سرات۔ سائل ہاتھ جوڑ کیا دے محمد باقر دا بچڑا ایڈسانا او پل سرات کیا ہے؟ امام صادق مسکرا کے پہ فرمانے میرے دادے علی دی ولایت نا پل سرات ہے۔ ہائے 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 آپ حسین دی راضی میں بسم اللہ کرم آؤ سے اللہ قرآن اچھ ہر نبی کو آکے آدم جی مالے امانت اچھ خیانت نہیں کر رہے، جی ٹھیک ہے مالے روحو جی مالے امانت اچھ خیانت نہیں کر رہے، جی مالے ابراہیم جی مالک امانت اچھ خیانت نہیں کر رہے۔ کتاب دا نام کمال الدین لکھن اللہ علامہ شیخ صدوق او ہستی ہے جڑا 12ویں امام دی دعا نال پیدا ہوئے جملہ سنے ایک بندے سوال کیتا امام صادق علیہ السلام تے امام دے پاس دیکھ کیا پہ صحیح یہ دساؤ اے اللہ جڑا بار بار قرآن دے وچ ہر نبی کو آکے امانت اچھ خیانت نہ کرے، اللہ نوح کو منع کیتے، اللہ آدم کو آدھا پہ امانت اچھ خیانت نہ کرے، اللہ حضرت ابراہیم کو آدھا پہ امانت اچھ خیانت نہیں کرنی، جملہ سنے اللہ حضرت یعقوب کو آکے امانت اچھ خیانت نہ کرے، اللہ یوسف نبی کو آکے امانت اچھ خیانت نہ کرے، اللہ داؤد نبی کو آکے امانت اچھ خیانت نہ کرے، خالد کی ذات نے سلیمان کو آکے امانت اچھ خیانت نہیں کرنی۔ مولا تسا دساؤ وہ امانت کے لیے جس نے اللہ قرآن دے وچ بار بار زور دیا دیتا ہے، اس ویلے محمد باقر دا بچڑا مسکرا کے اس بندے دے پاسے دے کے آتا ہے تے نہیں پتا وہ امانت میرے دادے علی دی ولایت کا نام ہے۔ میں بسم اللہ کرتا میں بسم اللہ کرتا فرمایا تے کو نہیں پتا وہ امانت میرے دادے علی دی۔ اچھا ایک سوال ہوتا ہے کہ بروز معاشر کچھ بندے بلکہ کوئی ٹولے تقریباً سارے ممبر تے بھی بیان کیتا ہے کہ ٹولے کانڈ دے پچھو عبادتاں لگیاں ہوئیاں جنت والے پاسے روک تے فرشتے پوچھن کدے وہ سے جنت دے وقت سے دساؤ نمازاں پوریاں وہ کاٹ کے دکھائے سے جی دیکھو پوریاں روزے جی دیکھو پورے حجاں ہر شے پوری نہ میرا محترم نماز نہیں پوچھنی روزہ نہیں پوچھنا سب تو پہلے پوچھنا یہ دسا علی کو مندہ ہمیں جنہوں اکسی جو میں علی کو مندہ ہمیں بات فرشتے ہاتھ ناپ کے اکشن ہون دسا علی کو جو مندہ ہمیں نماز پڑھتا ہمیں یا نامے پڑھتا آپ سہن بھی رہے بلا فرشتے پوچھتے اچھا چلو یہ نہیں اگر اسلام دے اندر اگر سوال کے نشان ہے اگر اسلام دے اندر نماز واجب ہے تو فقط اس بندے کان واجب ہے جس بندے دا علی ابن ابی طالب امام ہے۔ میں بسم اللہ کرا علی ابن ابی طالب اچھا یہ نہیں جی میں نماز تو پہلے جی میں نماز تو پہلے وضو واجب ہے انہیں ہر عبادت دی قبولیت تو پہلے محبت علی واجب ہے۔ آپ حسین دی راضی ہوئے میں بسم اللہ کرتا محبت علی واجب ہے۔ میرا محترم اس گھرانے کو سوچ لوگ علی کو سجے دے لوگ اندے پترہ کو سجے دے نہ میرا محترم اچھا ساکے جی مسدس پڑھ دے ہونا انہوں بھی پڑھتے تھے مقدور ہمیں کب ہے تیری وصفوں کی رقم کا ایک کہنا کلام
مغلیہ آخری بادشاہ اور مغلوں دے وچوں پہلا بندہ ہے مومن کون؟ بہادر شاہ ظفر، جنہاں کو تاریخ میں ڈھیر پیار ہے۔ بہادر شاہ ظفر دا کلام ہے، نہ کہ کسی ذاکر دا۔ بہادر شاہ ظفر مغلوں دے وچوں پہلا بندہ ہے جڑا مومن ہے، مغلوں دے وچوں پہلا بندہ ہے بہادر شاہ ظفر۔ مرزا اسد اللہ خان غالب دا شاگرد ہے بہادر شاہ ظفر۔ غالب آپ بھی شیعہ ہیں، غالب آپ تھوڑا کیا سون بتاؤ، غالب آپ بھی شیعہ ہیں۔ بہادر شاہ ظفر ایک کلام لکھا کرنے مسدس کرنے لکھے سن، جدن اس علی تے نال علیہ السلام لکھنا شروع کیتا ہے نا، شورا دی دنیا دے وچ جدن بہادر شاہ ظفر نام علی نال علیہ السلام لکھنا شروع کیتا نا، اس ویلے اس کو گرفتار کیتا گیا، قید دے وچ بٹھایا گیا۔ جدن اس دے زندگی دے آخری چند لمحے نا، اس کاغذ منگوائی، قلم بھی منگوائی، دوات بھی منگوائی، اس زندان دے وچ بیٹھ کے لکھیا ہے مقدور ہمیں کب ہے تیری وصفوں کی رقم کا، یعنی کہ سب تعریفاں تیرے واسطے، سب تعریفاں تیرے واسطے، حتیٰ کہ خدا بند تو ہے لوہ کلام کا۔ جنہاں لوگ درودی شامل ہوئے نا، انہاں کو چیلنج کیتا ہے، مرزا اسد اللہ خان غالب دے شاگرد بہادر شاہ ظفر چیلنج کر کے آتا پہ قرآن کے پارا پارا سے آتی ہے یہ صدا، صلوات پر محمد و آل مصطفیٰ۔ اتنے فتوے چلے گئے، ایک دن شاگرد بھی آتا ہے، استاد جی تو سبا نہ ٹورے کرو۔ شاگرد کے پاس دیکھ جاتے کیوں؟ آدھے صحیح یا تو تسا علی دے فضائل لکھنا چھوڑے ہو یا باہر نہ ٹورے کرو۔ جملہ سن رہے غالب شاگرد کے پاس دیکھ جاتے کیوں نہ ٹورا؟ آدھے استاد جی تسا اتنے بدنام ہو گئے ہو جو باہر ٹورن دے قابل نہیں رہے، لہذا تسا نہ لکھے کرو شعر۔ اس ویلے غالب مسکرا کے نا شاگرد کے پاس دیکھ کے آدھا پیا ہے ہم اور تم کیا ہیں؟ لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام لگائے تھے۔ اوئے ہوئے باپ حسین دلالے جیڑا میرے عیسیٰ ایمان نہیں ریا وہ کیا تیرے یا میرے قرآن ہے وہ جڑے اس کو نہیں رہے وہ تیرے میرے تو کتا رہا دے۔ ہون شاگرد استاد کے پاس دیکھ کے آدھا پہ استاد جی معاشرہ ہے، کئی بندے آتے ہیں نا بھی اس معاشرے دے بیچ رام نہیں تبا تمہیں بڑھ منجی میں یہ آپ لے تبا چھوڑ دے۔ استاد دے پاس نے کیا دے پہ استاد جی معاشرہ ہے، انہاں جیاں ہونا پوسی، انہاں جیاں ہونا پوسی۔ مسکرا کے مرزا اسد اللہ خان غالب شاگرد دے پاس نے کیا دے پہ دنیا میں رہتا ہوں میں دنیا دار نہیں، بازار سے گزرتا ہوں مگر خریدار نہیں۔ حسین
علی سمجھنی بات جناب ڈاکٹر علامہ اقبال ڈاکٹر علامہ اقبال ایک ایسا شعر لکھا ہے آج تک کسی بندے کی جرت پیدا نہیں ہوئی جو اس کو غلط کر دے جنہوں نے کہا نا اسلام کے دامن میں فقط دو ہی چیزیں ہیں انج نہیں پوری ذمہ داری نال پیادہ کیمرے دی آنکھ چاک پا کے ڈاکٹر علامہ اقبال ایک ایسا شعر لکھیا ہے راجن پورا لے وہ جس کا استعمال آج تک غلط پیا ہوتا ہے 95% لوگوں کو پتہ کوئی نہیں کہ ڈاکٹر علامہ اقبال کو شعر کتھا لکھا ہے انہوں میرے کو پوچھو بھی کڈن لکھا ہے جملہ سنیں جناب حضرت مصطفیٰ کو ملتا پیے غسل دے دے پین علی ٹھیک ہے اور ایک نجاست کا غسل نہیں مطلب کوئی بندہ آکے نا کہ مصطفیٰ تے غسل میں جوڑ نہیں ایک نجاست کا غسل نہیں جناب مصطفیٰ آئے نا دنیا تے جبرائیل پانی تے جگ بھر کے جناب آمنہ دے کول آ کے آتے ایک دفعہ مصطفیٰ میں کو دیو میں اس نو دے بڑے غسل جناب آمنہ جبرائیل دے پاس دے کیا دے پہ یہ مصطفیٰ تے غسل دا کوئی جوڑ ہے جناب جبرائیل جناب آمنہ دے پاس دے کیا دے پہ اللہ میں دعا کہ مصطفیٰ دے بدل تو جڑا پانی لاوے نا وہ جنت وچ آ کے کوثر وچ ملا چھوڑ ہوئے 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 باپ حسین ملا دے ہوئے میں کسی نے کہا باپ سے جنت وچ آ کے کوثر وچ ملا چھوڑ کوئی نجاست والا غسل نہیں انہاں کیتا ہے شادی کھاتے ہیں جناب چندے دی اپیل ہے جتنے انجمان جعفریہ دے نوجوان بیٹھے جنہاں پر بہ گئے وہ اٹھی کے چندہ گر گئے جتنے مومن آ سکتے ہو امام حسین علیہ السلام دے رابطے دے سکتے میں تو آج بھی میں تو ڈھونڈ رہی تھی
लोग मदद अबू तुराब से इनकार करते हैं वही लोग जंग जो लोग मदद अबू तुराब से इनकार करते हैं वही लोग जंगजू से फरार करते हैं। अली वली के नाम लेकर जिसकी पेशानी पे कौन आए हम चलाना और से बिस्मिल्लाह। अपील है कि जितने बंदे पीछे खड़ोते हो कोशिश करो भी आगे आ जाओ, आमन वाले बंदे कितने मुश्किल ना बने। सलवात पढ़ो इन दफा सारे साहबान मिल के। शेर का इस्तेमाल इन गलत होया है, लोग अपनी अपनी दुकानों से लिख खड़ा है। जनाब मुस्तफा को मिलता पिया गुसल देने पे सरकार अली अलैहिस्सलाम। उतो आगे अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, तारीख इसको मुश्तरिका बंदा लिखे है, यानी कि उस साइड से भी होता है इधर भी होता है, यानी कि एक साइड से नहीं होता। मौला अली अलैहिस्सलाम से बोला क्या दबे या अली सकीफे है मीटे। सकीफे सकीफा जानते हो? ये अरबी जबान का लफ्ज़ है। ये जड़ा चार मुन्ना ते छप्पर नहीं उसरा होया होता, कहते तले महल्ले के लोग इकट्ठे बैठ के सुनाई करे थे। ये पुराने जमाने उसको सकीफा। सलवात पढ़ो एकदम सारे सहबान मिलकर। खून लाजमी जमने जड़े जड़े मोमिन दे सकते उन्होंने मोमना वास्ते जड़े डा मुहर्रम जंजीर मरेंदे ते वत उन्होंने खून की जरूरत होती है। उन्होंने वास्ते अगर कोई मोमिन देना चाहते तो कैंप लग सी। अब्बास इब्ने अब्दुल, तवज्जो है मेरे पास, मिजाज हट तो नहीं है, कोई मसला नहीं, मैं मुतमईन खड़ा। अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब मेरे मौला अली के पास ये कहता पे सकीफे है मीटिंग। मैं उन्हें नाल गल कर रहा हूं, उन्हें आके अली एक दफा साडे कोल टूर के आ वने असा हुकूमत लेने आए। मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम इन्हें नाल नहीं बोला अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब वापस गए इन्ना वद भेजे। मेरा मौला बात इन्हें नाल नहीं बोला ए वापस गए इन्ना वद भेजे। अली को आके एक दफा साडे कोल चल के आ वने, साडे कोल एक दफा चल के आ वने असा हुकूमत लेने आए। हिक दफा चल मैं तेको हुकूमत घिना के देवा। उस वेले हसन अमीर दा बाबा
ہر بندے میرے مولا علی علیہ السلام کو مبارک دیتی ہے جو تخت مل گیا وے شہید بہ گئے وے ایک بندے مبارک نہیں دیتی ایک بندے مبارک نہیں دیتی اس کے دروازے تے ایک بندہ کیا تے علی کو جو شہید ملی ہے تے کو خوشی نہیں ہوئی علی کو مبارک نہیں دیتی اس بندے دے پاس دے کیا تے پہ عبداللہ میں کل سارا دے سامنے کوفے دے دربار جا کے علی کو مبارک دے ساں جنہوں صبح دا وقت ہوئے دربار سجا ہوئے بندے کرسیاں تے بیٹھے امیر المومنین تخت تے بیٹھے اے بندہ ٹردا ہے ہر بندے دی نگاہ اس دے چہرے تے آئی بھی دیکھن مبارک کیویں دیندا ہے سیدھا تخت تے سامنے آ کے نا انہیں تخت دے وچ ہاتھ پا کے آندا پہ او منبر تے کو مبارک ہوئے تیرے مقدر جاری آ گیا ہے تیرے کول حق کوئی نہیں تے کو مبارک ہوئے جو تیرے کول حق آ گیا ہے بے شک بے شک اتنی عظمت مالک ہیں اللہ جانے کیڑے جرم وچ مسلماناں ہاتھ رات لے علی دیاں دھیاں کول وطن چھڑایا ہے مک ویسی اج تیاری اللہ جانے سال بعد وہ روسی جڑا زندہ ہو سی جنہاں پھرا گلے نا نانے دی قبر تے ماں دی قبر کو بتا کر کے کل کہیں چھوڑا ہے نا جناب عالی عدالت میں نانے دی قبر تو تھی کہ آندا پیوں تے جنہاں واپس آئیں تے بھیڑ کھڑوتی ہے دروازے تے بھیڑ جلدی دے نال پھرا دے پاسے دے کے آدھی پئی یہ کیوں صدا ہمیں دربار ہے جنہاں آکے سے کیوں صدا ہمیں بھیڑ دے پاسے دے کے آدھا بھیڑ تے کو اماں سمجھ کے پوچھدا ہاں میں کو زینب بھیڑ صلاح دے آج ذبح عظیم دے وعدے دی تھی گئی ہے ختم میاد ہے بھیڑ دے پاسے دے کے آدھا بھیڑ میرا شہر مولا ہو ویسی جے بھیڑ کرے امداد ہے میں بسم اللہ کرا جنہاں شبیر گال کی دیئے نا اس ویلے بھیڑ پھرا دے گالے چپائی پا کیا دی پئی یہ کچھ فکر نہ کر میرا چانوی رون لہا دے سان چادر سر تو کرے آغاز محلہ دا میرے سونے چند اکبر تو باپ حسین دی شرط ہونے کسے دا موت آئی نہ کرے میں بسم اللہ کرا بزرگوں لگتا پکڑتا رہا تو کرے آغاز محلہ دا میرے سونے چند اکبر تو پھیر دے پاسے دیکھ کے شبیر پہ فرمائیں اس وقت تک تک نال نکھے نہ بیسو جب تک چاچے جایا اجازت نہ لے سی جنہاں کس نے اجازت نہ لے سی تڑپ کے ہٹی ہے پیچھے اونا محمد دی ماں فضا دے کو لا کیا دیا ماں پر ہی گل دے ساتھ میری سائن تھی دے پاسے دیکھ کے پہ فرمائیں نے بیٹا پوچھ کے پوچھنا چاہنی اس ویلے میری سائن اما فضا دے پاسے دیکھ کیا دیا یہ دسانا سوال کیویں کریں دے سوال کیویں کریں دے میں آج تک سوال نہیں کیتا میں کو جیڑی شاید دی ضرورت پویا میں کو بابا دے دہا میں کو حسن بلا دے دہا میں کو حسین دے دہا آج میرے تے مجبوری بن گئی یہ دسانا سوال کیویں کرنے دے جلدی دے نال سوری حویلی دے وچ آئیے جناب عبداللہ دی نگاہ پئیے آن محمد دی ماں دے پاسے دیکھ کے جناب عبداللہ پہ فرمائن آن دی ماں سوال نہ کر جو چاوڑی بھلے کھالے جو چاہے جلدی دے نال اگے بات کے میری سین جناب عبداللہ دے پاسے دیکھ کے پہ فرمائن آن دا بابا میں تیرے کول منگیا کچھ نہیں میں تیرے نال گل نہیں کیتی تیرے کی میں پتہ لگے جو میں کوئی شاید منگا نہیں ہوں رونے جناب عبداللہ تے رو کیا دبے آن دی ماں تیرے آمن تو پہلے حجرے دے اندر تیری ماں بدول آئیے تے میرے پاس دے کیا دی عبداللہ اس دردہ ماری دہی بھی پہلا سوال وہ خالی نہ بنا میں ماں حسین دی شالتوں نے کسے دا موت آئے نہ کرے میں بسم اللہ کرا جنہ ہے کی دیئے شال کسے ہو غم اس ہے نہ کرو میں بسم اللہ کرا جو مرضی لے جا جناب عبداللہ پہ فرمائن پر این نہ جا ہیک پاسے ہومن تیرے پھرا حسین
پاسے ہوگے تیری کنیزاں اتنا جو میں امیر تے رئیس ہوں لوگوں کو پاک لگ بنی ہے جو سیدہ دین پیچھے کی کیتا ہے میں بسم اللہ کر آؤں دے پاسے دے کے فرمائے بیٹا میرے قریب آ جلدی دے نال آؤں قریب ہے جناب عبداللہ پہ فرمائے او سامنے حجرے دے وچ بھی تبرکات اللہ صدوق اے ہاتھ بان کے دواری منت کرے سا روایت نبی لازمی سمجھنا ہے تبرکات اللہ صدوق پہ اندر حجرے او چاہ کے دینا جلدی دے نال جناب آن دوڑے تبرکات اللہ صدوق چاہ کے بابے دے سامنے آ کے رکھ چھوڑے فرمایا بیٹا جب بولن نہیں جی بابا فرمایا مان امام حسین دی حویلی دے وچ مان کے آنکھ میرا بابا پیاد ہے ہر ہاشمی جوان مرد مزدور بال میری حویلی دے وچ آوے صاحب کتاب آدھے حسین تو گھن کے جناب علی اصغر تائیں ہر بندہ عبداللہ دے بیڑے جا کھڑے جنہاں سارے آ کھڑے نا ہون جناب عبداللہ آؤں دی ماں دا ہاتھ نہ پائے اڈو جناب حسین دے پاسے دیکھ کے پہ فرمیلیں اکبر دا بابا ہاتھ بدھا علی دے قریب بچڑے ہاتھ بدھائے حسین دے ہاتھ دے زینب دا ہاتھ رکھ کیا دے میں کو ضمانت دے جی میں امانت لئی میں نے انہیں واپس اڑے سے میں نے حسین دے منبر دی قسم ہے جنہاں واپس جنام آئے جلدی دے نال اکبر دے بابے ہاتھ چھک لیے تے اکبر دے پاسے دے کیا دے اکبر عباس قاسم اور ٹور جلیے جنہاں اساں جیندہ وطن تے بننا ہی کوئی نہیں عباس دے علم دی قسم ہے جے ہائے کرنے بھی تو میرے پاسے دے کے حسین ٹورن دا ارادہ کیتا ہے یا باقر دا بابا بھاج بھی ہے جلدی دے نال کے دوئے ہاتھ بدھا کیا دے چاچا میں کو اپنی امانت دے گھن آساں سنانے نہ سنانے تیری اپنی واہ بھائی واہ حسین میں بسم اللہ کرا سلام میں بسم اللہ کرا انہاں روٹیاں کھا سلام میں فرمایا چاچا میں گھن آساں تیری امانت سنانے نہ سنانے اگے تیری مرضی ہن آؤں دے پاسے دیکھ کے ہن روایت سمجھنی آؤں بیٹا تبرکات اللہ صدوق کھول جلدی دے نال جناب آؤں صدوق کھولے تھی علی دی جی آؤں دا بابا اس صدوق دے وچ ہے ایک خیمہ میری جتنی کمائی ہے نا جتنا میرا اثاثہ ہے جتنی میری جائیداد ہے اس کا آدھ حصہ میں اس خیمے دلائے علامہ مفید کی روایت ہے علماء لکھتے پہن پہ ایران شہر 9 دفعہ برباد ہو بنیا نا وہ اس خیمے دی قیمت نال بھلا دوبارہ آباد ہو سکتا ہے یعنی کہ اتنا قیمتی آئی آؤں دی ماں جناب عبداللہ دے پاس سے دیکھ کیا دیئے ایک خیمہ میں کیا کرنا ہے جناب عبداللہ پر فرمائنے اندے تے میں لوین ہیرے تے جوہرات میں بھی تیرے باپے علی نسائی تو کربلا دے وچ ہک ہومنی ہے جان جناب بی بی زینب پہ فرمائنے دساؤ کٹن میرے باپے آ گئی فرمایا سفین علی جان تو بعد جنرل میں گیا کوفہ سلیمان ابن سرد خزائی کو بھجوا کے میں نے سنوایا آنے دربار دے وچ پہ کے میں کو آکھا ہے عبداللہ اے دربار غور نال دیکھ کھینے ہک دیہاڑے زینب تا خطبے پڑھنے نہیں کوفے دیاں گلیاں غور نال دیکھیا کر اتنا ہک دیہاڑے آن محمد دی ماں بہ بہ کے سفر کرے سی تے میں آکھا آئی ہے یا علی غازی تے جیندے اس ویلے علی میرا منہ چوم کے آکھا ہے عبداللہ ماں نہ کر نہ غازی ہو سی نہ حسین ہو سی ماں حسین بھی راضی ہوئے میں بسم اللہ کرا تیرے باپے میں نے آکھا ہے کہ کربلا دے وچ اومنی لوٹ اس دن کے بعد میں ایک خیمہ بنوائے اچھا ہے چاچے جائے تو یہ رسو یہ میں کیا کرنا ہے جناب عبداللہ پہ فرمائنے نے اے 9 محرم دی دیگر تئیں سنبھال کے رکھے تے جنن چڑھ کوئے نہ ڈا محرم دی رات عباس کو آکے میں خیمہ لا لے سی جنن خیمہ لگ منی اپنیاں بھیڑ کو نار رلامے دھیاں کو نار رلامے بدریجیاں کو نار رلامے ساریاں بیبیاں کو رلا کے اس خیمے دے وچ آ کے بہ منی تے فجر لے پومنی لوٹ جناب عبداللہ دے میرا دل آتا ہے اے خیمہ اتنا قیمتی ہے اے لوٹ گھن سے تیری چادر چھاڑ دے سے رب اکبر دی قسم ہے اکبر دا بابا آگے
پہ آ کے دیوا بلے سے نانے دی قبر پٹھی کے ماں دی قبر پہ آ بیٹھے علماء دن بندہ جتنا بہادر ہوئے نا تے دلیر ہوئے جنہاں ڈوک ویڑ بنجے ماں بہو یاد ہوتی ہے علماء دن نانے دی قبر دے نال اکبر دے بابے پہ کے بھی تاکید ہے جنہاں ماں دی قبر دے آئے عباس دے علم دی قسم میں پاہمن دی ہمت بھوک گئے ہیں ماں دی قبر نال شبیر ایمیں ستے جی میں چھوٹے بال ماما نال سن دے قبر مہان اللہ کیا دپے اماں میرے وطن تے نہیں راون دے دے اماں میں وطن چھوڑ کے ٹریا بیٹھا اماں میں ایک جیر جی گئی بیٹھا حکم پارت لے سا تیری قبر تے آ کے چراغ بلے سی دریجہ بھی تا کہتے نال کی دس حسن برا دی قبر تے آ کے پھراون دی قبراں دے زور ہوندے حسین حسن دی قبر سبحان اللہ کیا تھا بے قبر زبیرہ تیرے قاتل میں تو بیعت مندل بیعت میں نہیں کر سکتا میں وطن چھوڑے گا چوتھا کتاب مدینے دے لوگاں نال کیتے جناب شبیر پنجواں کتاب پھرا حنفیہ نال کیتے علماء لکھتے ہیں علی دا ایک اتنا ببر شیر پترائی اتنا طاقتور پترائی لوہے دی زرا بغیر گرم کیتے کاغذاں پھاڑ کے زمین تے سٹ کے دے دہائی جناب شبیر دے سامنے آ کے محمد حنفیہ کھڑ کے قدماں دے پاسے دے کے آدھا بے آج پھرا بن کے تیرے تے ایک سوال کرے نا یہ دساگی جو ہر کوئی ویندا پیے کیا میں نال پڑھے نہیں ملنا حسین پہ فرمانتا ہے مدینے رام لے جناب عباس جناب سجاد جناب محمد حنفیہ اتنے کوئی غیرت دے پیکر ہیں جو غیرت دے خلاف اشارہ ہی برداشت نہیں کرے دے جنہاں آکے سنتا ہے اتھائی رام لے قدمہ دے پاسے دے کہتے ہیں میں تا اتھائی رام لے میں کوئی ایک ساتھ او کیوں پرکا پائی کھڑی ہے جڑی نانے دی قبر دے ادھنا تے لویں دیئے نال 18 پھرا ٹوٹے ہیں بابا علی بھج بھج کے چراغ بجھے دا آئی ہو جوانو اس ویلے شبیر سمجھے جو میرے پھرا دے جگر پھٹ ویسی اکبر دے بابے یہ پھرا دے سینے دے ہاتھ رکھ کے آدھا پہ حنفیہ چپ رہو میں نہ کھدی ویندا اللہ دی مرضی ہے جو میریاں بھینا دربار بنجے اللہ چاہتے ہیں جو میریاں بہناں بازار بنجے چھیاں بیتا شبیر پھرا نال بیتا جناب سلمہ نال نبی دے حرم نال چھیاں بیتا کتا آخری بیتا کہنے نال بیتا میں دوالے تے سوال کرے نا چھوٹے چھوٹے آوے مجلس حسین تے نیچ آمن لگے ہوئے جوان ہی بیٹھے ہو بزرگ ہی بیٹھے ہو ستواں بیتا شبیر سغرا نال کیتا منہ چوم چوم کے آدھا پہ ہو میرا بچڑا صبر نال زندگی گزار چھوڑے پیو دے پاسے دے کہہ دیے بابا بخار دا زور ہے میں کی میں گزرے سا بس بالکل وہم دے قریب ہوں کوفے دی بستی عورت روایت کرتی ہے میری آنکھاں نہ ہو میں نہ جس رسول دی اتھیاں کو گھروں باہر ہوندہ ڈٹھے ہر بی بی ترتیب نال اپنے اپنے محمد دے سوار پیوں دیئے ہر بی بی ایک کوفے دی بستی عورت روایت کرتی ہے ہی جوانے جڑا تلوار جا کے سامنے کھڑوتا ہے ایک اور جوانے جڑا دروازے پہ کرسی پا کے بیٹھا ہے بی بی ترتیب نال اپنے اپنے محمد دے سوار پیوں ہوتی ہے اچانک ایک بی بی دا دروازے تو قدم پہ رہے جنہا پردہ پیران دا تواف پیا کرتا ہے جنہاں اس بی بی دا قدم پہ رہے نا تے کرسی والے جوان تو کرسی چھٹ گئی ہے تے جلدی دے نال اگے وات کے اوے ہاتھ ودھا کے آدھا پیا بسم اللہ میری قدان نہ بیرامن علی بھین آج درد ہمارا بیرار سوار کریں دے بی بی آدھی ناوے شبیر میں تو نہ چڑھا جنا آکے تو نہ چڑھا پاس نالو اکبر دے آدھواد پین رو کے آدھے میں کجو 18 سال بھرکا چپلے بھی رہی ہے آج میں چڑھا
بی بی آدیا